صرف یہ نہیں ہے، ہاں نیکی ہے، پر نیکی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی مشرق اور مغرب اور قبلے کی طرف منہ پھیر لے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ کیا اللہ نے انداز اختیار کیا ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس آیت کے اندر زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، غور سے سنیں۔ اس آیت کے اندر زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، اس آیت کے اندر بیان یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے اس مال کو بطور نفل اور بطور اشترا اور بطور زائد بطور اضافہ وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں دو، کس کو دو؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، وفی الرقاب، اور ایسے ہی گردن چھڑانے کے لیے غلاموں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، اور والسائلین وحین الباس، اور ایسے ہی غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر ہر حال میں خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ اس آیت میں زکوٰۃ فرض کے علاوہ کچھ اور ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کا پورا خیال کیا جائے، یہ ہے نیکی اور یہ ہے کمال۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک آدمی بہترین نماز پڑھتا ہے نا، بہترین روزے رکھتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس کو اچھا تو کہا جا سکتا ہے، بہتر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی آدمی آپ سے مطالبہ کرے، کوئی آدمی آپ سے مانگے، کوئی آدمی آپ سے کچھ طلب کرے، کچھ ڈیمانڈ کرے، اور آپ اس حال میں موجود ہو کہ آپ ان کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں اور پوری نہ کریں، تو پھر آپ نیک نہیں ہیں۔ آپ بڑے حاجی ہو سکتے ہیں، بڑے نمازی ہو سکتے ہیں، بڑے مقرر ہو سکتے ہیں، بڑے عالم ہو سکتے ہیں، بڑے امام ہو سکتے ہیں، بڑے آدمی ہو سکتے ہیں، پر اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہو سکتے، نیک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ہیں نیک۔ کوئی آدمی آپ سے مانگ لے اور آپ کے پاس اس وقت موجود ہو، آپ اس حال میں ہو، اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو اور پوری نہ کریں، تو پھر آپ نیک نہیں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھائی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بعد میں اچھائی، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچا لے۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بات بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اگر تو نے دولت دی ہے تو دولت سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اگر توفیق نہ ملے فائدہ اٹھانے کی تو ایسی دولت پر یا اللہ تیری لعنت ہو، ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے۔ یہ دعا
دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ مانگنی چاہیے نا. خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے اللہ دولت دے اور فائدہ اٹھا لے. بد نصیب ہے وہ کہ دولت ہو صرف رکھنے کے لیے، نہ خود فائدہ اٹھائے، نہ رشتہ دار فائدہ اٹھائے، نہ اور کوئی. تو دعا یہ مانگنی چاہیے، یا اللہ اگر تو دولت دے تو اس دولت سے فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق دے، اور اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، صرف گن سکتے ہیں، تو ایسی دولت پر لعنت ہو، یا اللہ ایسی دولت سے ہماری حفاظت فرما. ہے کہ نہیں؟ شیطان ہمیشہ بخیل سے بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اور وہ شیطان کہتا ہے کہ بخیل کو بہکا دینا یہ میرے بایاں ہاتھ کا کھیل ہے. جب چاہیں گے کنجوس کو، بخیل کو ہم بہکا دیں گے اور گمراہ کر دیں گے. لیکن یہی شیطان سخی آدمی سے بہت ڈرتا ہے. سخی آدمی سے بہت ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی سخاوت کر جائے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. بہت ڈرتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو بہکانا میری انگلیوں، کانی انگلیوں کا کھیل ہے، جب چاہے بہکا دے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار. سخی آدمی اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور پھر جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اسی کے اپوزٹ السخی البخیل قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من النار وبعید من الجنہ. اور کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، اللہ کی جنت سے بھی دور ہے اور اللہ کی جہنم سے قریب ہے. تو کیا بننا چاہتے ہیں، بخیل یا کنجوس؟ بولے دونوں ایک ہی ہے، بخیل بھی وہی، کنجوس بھی وہی. تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ جتنی آپ دولت دے اس سے ہمیں بھی فائدہ. آپ سروے کریں ابھی جانے کے بعد، میاں بیوی بیٹھ کر آپ سروے کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری بہنوں میں کون غریب ہے، ہمارے بھائیوں میں کون غریب ہے، ہمارے چچاؤں میں کون غریب ہے، چچی میں کون غریب ہے، رشتہ داروں میں کون غریب ہے. اور جو سمجھ میں آئے کہ یہ غریب ہے، ان کو زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو ناپاک پیسہ ہوتا ہے، ناپاک پیسہ، زکوٰۃ کی رقم یہ تو امیروں کا میل اور کچیل ہے. زکوٰۃ کی رقم کوئی پاک نہیں ہوتی، اس کو پاک کیا جاتا ہے بعد میں. لیکن آپ پاک اپنی کمائی جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے ان میں سے نکالے، 2000 5000 10 20 جس کو اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے، اور نکالنے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں آپ سروے کریں، پتہ لگائیں، اور جب آپ کو سمجھ میں آئے آپ ان کو عیدی کے نام پر، عیدیانے کے نام پر دے. بے شک آپ کے ذمہ ان غریب رشتہ داروں کا حق ہے. یہ اس آیت میں موجود ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو یہ تو مسکین کوئی بھی ہو سکتا ہے، یتیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ تو آپ کا خون ہے اور آپ کا وہ رشتہ دار ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قربا قرابت والے، رشتہ دار خون والے، جس کا تعلق خون سے ہے، جس کی رشتہ داری کا تعلق خون سے بنتا ہو، یہ تو اپنے ہیں. ان کو اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ دوسروں کو دیکھ کر آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے آپ یہ کام کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ خیر کا ہے، برکت کا ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے اس میں فراوانی رکھی ہے. نماز پڑھیں ثواب میں زیادتی، روزہ رکھیں ثواب میں زیادتی، اور اسی طرح سے تلاوت کریں ثواب میں زیادتی، درود پڑھیں ثواب میں زیادتی، استغفار پڑھیں ثواب میں زیادتی. تو کیا اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے میں ثواب میں
ज्यादती नहीं है। ये मसला समझ में आता है, ये मसला समझ में नहीं आता। क्यों? इसलिए कि देना पड़ेगा, और जहां पर नहीं देना है तो खूब रोजे हो रहे हैं, नमाजें हो रही है, तरावी हो रही है, तहज्जुद, नवाफिल, तिलावत, दरूद सब हो रहे हैं। ये भी रमजान का एक हिस्सा है जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है और लोगों के रुझान इधर बहुत कम है। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, जो रिश्तेदार है उन रिश्तेदारों पर अपनी ज़कात की रकम के अलावा खर्च करे। ये आपका अखलाकी, दीनी और रिश्तेदारी फरीजा है। अल्लाह हमें भी आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर बातें तो बहुत सारी हैं मेरे भाइयों, उन बातों को ना हम बयान कर सकते हैं ना आपके पास सुनने का टाइम है। बस इतना समझ ले कि जिन पर ज़कात फर्ज है तो ज़कात निकाल देनी चाहिए, और आपने निकाल भी दिया होगा, तकसीम हो भी गई होगी। और जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है करने के बाद जो जायद आपके पास है, आप रिश्तेदारों में पता लगाएं, और पता लगाने के बाद उनको भी हिल्फ के नाम पर और ताउन के नाम पर दीजिए। इंशाअल्लाह ये अल्लाह को बहुत पसंद है, सखावत अल्लाह को बहुत पसंद है। ये रिवायत मौजूद है हदीस की किताबों में समझाने के लिए। वहाँ मैदान हश्र में जब वहाँ नफ्सा नफ्स की परेशानी का आलम होगा तो एक बंदा होगा जिसके पास सिर्फ एक नेकी की कमी होगी और 99 नेकियां होंगी, उसको 100 पूरे करने के लिए एक की कमी होगी। तो अल्लाह फरमाएगा कि जाओ पूरे मैदान हश्र में तलाश करो, अगर कोई तुम्हें इस 99 के ऊपर एक दे देता है नेकी तो तुम्हारी बख्शिश और तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो वो सारा मैदान हश्र चक्कर लगाएगा लेकिन कोई नहीं देगा। एक आदमी मिलेगा, वो कहेगा कि बंदे खुदा मेरे पास 99 गुनाह है और एक ही नेकी है। तुम्हारे पास 99 नेकियां हैं और एक गुनाह है, तब तो तुम मारे गए। और मेरे पास तो 99 गुनाह और एक ही नेकी है। तो इस 99 गुनाहों के साथ एक नेकी की क्या अहमियत। चलो मेरा काम बने ना बने, तुम्हारा तो काम बन जाएगा। लिहाजा इस 99 के ऊपर जो मेरी एक नेकी है, मैंने एक नेकी तुम्हें दी और मैंने सखावत का मुजाहरा किया। और जाओ तुम अपने काम बना लो, मेरा काम बने ना बने, जाओ तुम अपने काम बना लो। अल्लाह को ये सारा इल्म मालूम है, क्योंकि वो जानता है, जाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, छोटे को भी जानता है, खुले को भी जानता है, बोलने की आवाज को भी जानता है। जो बातें दिल पर उतरते हैं और जो बातें दिलों पर नक्श निगार होकर उभरते हैं, रब्बे काबा की कसम अल्लाह उन बातों को भी जानता है। हम और आप अक्लमंद होशियार हो सकते हैं तो हो जाए, पर अल्लाह हमसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार है। जिसका इल्म मजबूत है, जिसकी अकल मजबूत है, जिसकी पकड़ मजबूत है, जिसकी समझ मजबूत है और जिसकी गिरफ्त मजबूत है, वो अव्वल, वो आखिर, वो जाहिर, वो बातिन, वो सब कुछ है, वो जानता है। इसके बावजूद वो 99 गुनाह के साथ एक नेकियां लेकर अल्लाह के पास पहुंचेगा। अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हें इस मैदान हश्र में किसने सखावत का मुजाहरा किया, और जहां पर एक एक नेकी के लिए लोग इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, आप तुम्हें किसने दिए, तो बता देगा, उसको बुलाकर लाया जाएगा और अल्लाह पूछेगा कि यहाँ जबकि नेकियों की कमी है तुमने इसे क्यों दिए। तो वो कहेगा या अल्लाह मैं तो जान रहा था कि जिसके पास 99 नेकियां हैं और एक की कमी है वो पकड़ में आ गए, तो हमारे पास तो 99 गुनाह है, हम तो ज्यादा पकड़ में आएंगे, तो हम बचे या ना बचे, कम से कम हमारा एक भाई तो बच जाएगा। लिहाजा हमने सखावत का मुजाहरा किया। अल्लाह फरमाएगा जाओ, मैंने इस 99 वाले नेकियों वाले को माफ किया और जन्नत दिया अदल की बुनियाद पर, और तुम्हें जन्नत दिया अपने फजल की बुनियाद पर। तो मेरे भाइयों कदर करें नेकियों की, अच्छाइयों की, रिश्तेदारों की। ये नहीं
کہ اگر میرا بھائی غریب ہو گیا تو ہم خوشی منائیں، اچھا ہوا اب پھنسا، اگر بہن پریشان، اچھا ہوا اب پھنسی، ماموں خالو سالہ بہنوئی پریشانی میں پڑے خوش ہو رہے، اچھا ہوا اب پھنسا۔ میرے بھائیوں، جب سے اس قوم نے افادہ اور استفادہ کو چھوڑ دیا، یہ ذلت اور رسوائی کے گہرائی میں مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے۔ افادہ اور استفادہ، افادہ فائدہ پہنچانا، استفادہ فائدہ اٹھانا، جب سے اس قوم نے فائدہ پہنچانا اور فائدہ اٹھانے کو چھوڑ دیا، ذلت اور رسوائی کی گڑھے میں گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو معاف نہیں، اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو سکتی ہے کچھ مال اور نکالیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو، اور وہ آپ یہ نہیں کہ کسی مسجد کے امام مؤذن مولوی اور جو ہے کسی اور کو دے دیں، حاجی صاحب کو نہیں، آپ اپنے خون کو دیجیے، اپنے رشتے دار کو دیجیے، سالہ کو دیجیے، بانوئی کو دیجیے، پھوپھا کو دیجیے، ماموں کو دیجیے، بھائی کو دیجیے، بہن کو دیجیے، باپ کو دیجیے، چونکہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے تو باپ کو بھی دینا جائز ہے، ماں کو دیجیے، اور اسی طرح سے جو ضرورت مند رشتے داروں میں آپ ان کو دیجیے۔ زکوٰۃ کی رقم اگر باپ کو دیں گے یا دادا کو دیں گے یا بیٹا کو دیں گے، بیٹی کو دیں گے، بیٹی کو دیں گے تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عید العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے وعید سے ڈرے، عید اس کے لیے نہیں ہے جو صرف نئے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں آگے بیٹھ جائے امام کے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں نماز، روزے اور شب قدر اور اسی لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور میرا تجربہ ہے کہ جو مزہ اور جو لذت مصلی پر بیٹھ کر اور تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں مزہ نہیں آتا ہے، وہ کسی غریب کو اور کسی رشتہ دار کو 10 روپیہ دینے میں مزہ آتا ہے۔ ہم نے یہ غور کیا ہے، تہجد میں بیٹھ کر مصلی پر سجدے کی حالت میں جو مزہ، جو حلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ کسی غریب کو 5 روپیہ 10 روپیہ دے کر اور رشتہ داروں کو دیکھ کر جب اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ مزہ اور حلاوت وہاں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کو ہماری آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں کتنی تفصیل آپ کو بتاؤں، بیت اللہ کے بالکل سامنے میں 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب بیت المعمور ہے۔ بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور جو ایک بار داخل ہو گئے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو عبادت اپنے فائدہ کے لیے ہے، نماز اپنے فائدہ کے لیے، روزے اپنے فائدہ کے لیے، لیلۃ القدر میں جاگنا اپنے فائدہ کے لیے، لیکن اگر آپ کسی رشتہ دار کو حلف کر دیتے ہیں، کسی غریب بچے کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، تو یقیناً اس میں اس کی خوشی ہوگی، اور اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میرے بندے کو جو بندہ خوش کرے اس سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، ادھر توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ نماز روزے کو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں، نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی فضل فرمائے اور اپنی نعمتوں سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی رقم اس کو ماں باپ اور اسے دادا دادی وغیرہ اور اسی طرح سے بیٹا بیٹی اوپر نیچے کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن آج کی تقریر میں جو ہم نے بتلایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے وہ اپنے پڑوس کے اگر ہندو ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کا دل خوش کر سکتے ہیں، ہندو مانگنے والا اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ایک طرح سے تعلیف قلب بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ محبت
زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ رقم ان کو بھی دینا جائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد کے باہر دروازوں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہوتے یا نہیں، تو اس کو دیا جاتا ہے نا۔ تو زکوٰۃ فرض کے علاوہ وہ دے سکتے ہیں، فرض زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یاد رکھیں مسئلہ، فرض زکوٰۃ دیں گے تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے ایمان شرط ہے نا۔ اور جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ ہے، جو ضرورت جو علاوہ ہے، تو وہ آپ دے سکتے ہیں، وہ ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، وہ دو مصربت اللہ کی مخلوق، اس پر رحم کرنا، اس پر خیال کرنا، گویا کہ اللہ کی مرضی کا خیال کرنا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا اعلان یہ ہے، کل کتنی تاریخ ہے؟ کل رمضان ہے، کیا لگتا ہے انگریزی نے 15 ہے نا، کل 15 ہے نا۔ 15 تاریخ سے مردم شماری کا کام شروع ہو رہا ہے، غور سے سن رہے ہیں۔ گھر شماری کا کام تو پہلے ہو گیا، اور کل سے مردم شماری کا کام شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پہلے تو کچھ اور پوچھا گیا ہوگا، اب یہ پوچھا جائے گا۔ اس میں 17 یا 16 کالم ہے، پورے گھر والوں کا نام جو آدھار کارڈ پر ہے وہی نام لکھوانے کی کوشش کریں، ہے نا۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں، کن کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، یہ ساری چیزیں، اپنا مکان ہے کیا ہے، یہ سب پوچھنے کے لیے حکومت کے کارندے عملہ آئیں گے۔ آپ شوق سے بڑھ چڑھ کر دین کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر آپ لکھائیں، ہے کہ نہیں؟ اس وقت ہندوستان میں یہ بھی ایک طرح سے دین کا ایک حصہ بن چکا ہے، اس لیے کوئی سیاسی یا کوئی غلط باتیں نہیں ہے، بلکہ آپ آگے بڑھ کر یہ مردم شماری میں حصہ لیں۔ جو ذرا بقلول ہو، کھانے پینے میں تیز لیکن دنیا داری ہے بقلول، تو اس کا آپ ذرا ساتھ بھی دے دیں، ورنہ لکھانے کچھ تو لکھا دے، کوئی لکھا رہے بکری تو لکھا دے گا، پہل لکھا تو اس کا بھی ساتھ دے، یہ بھی ایک طرح سے ثواب ہے نا۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ بس اسی منگل کو انشاءاللہ ایک قرآن آپ کی مسجد میں مکمل ہوگا تراویح کے نام پر، پھر انشاءاللہ تراویح باضابطہ چالو رہے گی، وہ چاند نظر آنے تک، ہے نا۔ اور ایک تیسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسے سے 2 آدمی آئے ہوئے، چترا مدرسے سے، بہت پرانا ادارہ، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب رانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی مدرسے، بہت بڑا ادارہ، 300-400 بچے بخاری شریف کی پڑھائی ہوتی ہے، عالمیت کی پڑھائی، تو وہاں سے سفیر آئے ہوئے، آپ لوگ دل کھل کر مدد کریں۔ ایک بھاگلپور کے بھی چمپا نگر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی مدد کریں مدرسے کی زکوٰۃ وغیرہ سے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔